أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الأزلي الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تمہارے رب کا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کا، کیونکہ دین میں سب سے اصل پیغمبر ہے اور سب سے پہلے تعلیم اور تربیت اللہ تعالیٰ پیغمبر کی فرماتے ہیں. پھر آپ کو دی گئی تعلیم اور تربیت اور احکام، ساری چیزوں کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا یقین رکھنے والے اور اس تعلیم و تربیت جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دے رکھی ہے، وہی تعلیم ہے مسلمانوں کے لیے. یہ اب اس کے ضمن میں اس کو فراہم ہے. دوسری بات، سارے کلام پاک میں سب سے اصل بنیادی چیز توحید ہے. ہر چیز کا خالق، مالک، پیدا کرنے والا، اختیار کلی رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. ہر کام جو تمہارے سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ، غور کرے یا نہ کرے، ہر چیز اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی فرماتے ہیں. اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. چاہے بندے کی خوشحالی ہو کہ بدحالی ہو، دکھ ہو کہ سکھ ہو، بیماری ہو کہ صحت ہو، اس میں بندے کو ارادے کا دخل ہے. بندے کے اس ارادے اور اختیار کی وجہ سے جب وہ نیکی، اچھے کام کی طرف لگتا ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے ہدایت دی، توفیق دی، استعداد دی، صلاحیت دی اور مدد فرمائی کرنے میں بھلے آپ کا نماز پڑھنا ہوتا ہے کیوں نہیں، یہاں تک پہنچنے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ہوا آپ کے ارادے کی وجہ سے ہوا. بندے کے ارادے اختیار کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. برکت نے ہر چیز وہی، لہذا اس کام کی طرف ارادہ کرتا ہے تو وہ کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. وہی مفہوم ہے جنت دوزخ طے ہے، جنتی دوزخی بھی طے شدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کرتے چلو، جو جس چیز کے لیے، جس درجے کے لیے، جنت کے لیے یا دوزخ کے لیے، جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، تمہارا رب وہ کام تمہارے لیے آسان کر دیتے ہیں. اگر نافرمانی کا ارادہ کرتے ہو، خلاف کرتے ہو، تمہارے ارادے کے ساتھ تم نے شروع کیا، تمہارے ارادے کا اختیار کا دخل ہوا. جب اس میں آگے بڑھتے ہیں تو بھی مدد اللہ کی چھوٹی ہے، لیکن اس سے راضی نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اگلے پاروں میں آئے گا. دیکھو تمہارا رب یہ ناشکری، نافرمانی سے راضی نہیں ہے.
جو کرنے کا حکم دیا اس سے راضی ہے۔ یہاں ایک بات بتانا ہے کہ یہ مفہوم سب سے پہلے ترجمہ تمہارے رب کا ہر مسلمان کے لیے تو خاص طور پر سارے انسانوں کے لیے، ہر انسان مکلف یعنی پابند ہے حکم خداوندی کا۔ ذمہ داری وہ ڈیوٹی ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے خلاف کر کے پھر کوئی چیز پانے کی توقع رکھتے کیسا ہو، وہ لازم ہے۔ یہاں پر اتنی تاکید سے ذکر کیا گیا جبکہ یہ مفہوم قرآن کی ابتدا سے چلتے آ رہا، آگے بھی آتے جائے گا۔ اس کے طریقے وضاحت یہ اتنی بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ مسلمان کی زندگی میں یہ دو چیز سارے چیزوں سے افضل ہے، بلکہ ساری عبادتوں سے افضل۔ عبادتیں کیا؟ نماز اس سے افضل ہے، روزہ اس سے افضل ہے، عمرہ کرنا اس سے افضل ہے، حج کرنا اس سے افضل ہے، دین کی خاطر جہاد میں نکلنا، جان نثار کر دینا اس سے افضل ہے۔ تمہارے رب کا یہ قطعی فائنل، اس میں ذری رعایت نہیں، ذری کمی نہیں ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں صرف، وہ ہے کہ توحید کے تقاضے کی تکمیل کرنا، صرف اور صرف لفظی ترجمہ ہوتا ہے تمہارے رب کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ تم ہرگز پرستش نہ کرو، اطاعت کسی کی نہ کرو، عبادت کسی کی عبادت نہ کرو، کرو تو صرف اور صرف اللہ کو مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کو قبول کرو۔ نہیں یہ کام میری زندگی کا فلاں سے ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی کا ہر کام آپ کا کسی نہ کسی سے چھوٹا، یہ اسباب ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ یہ یقین رکھو، اللہ کا درجہ کسی کو نہ دو، اللہ کے کام میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ عقیدے کو، یہ فکر کو پختہ کرو، جب کر لے گا تو یہ سارے کے سارے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ کیا ہے حقیقت سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوسری چیز، ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک، نیک برتاؤ، اس میں ذری بھی رعایت نہیں آپ کو۔ یہ دو چیزوں میں ذری بھی رعایت نہیں۔ یہ دوسری چیز جو ہے وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو ذکر کیا گیا، دین کے تمام کاموں میں سب سے افضل کام یہی ہے، توحید باری تعالیٰ نمبر 2 ہے۔ انسان کا وجود کائنات کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، پیدا کر کے اس میں ان کی تربیت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اس کے انتظام کرنے والا، عطا کرنے والا۔ بھلے مان لو نوکری، تم نے کہا کہ میں اپنے کمال سے حاصل کیا، یہ غلط ہے، اور طریقہ تو اختیار کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں دیں گے۔ رزق کے انتظامات کرنے والا، سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ کو دنیا میں موجود کرنے والا، پھر زندگی کو باقی رکھنے والا، اور زندگی کی بقا کے لیے جتنے ضروریات ہیں سب کا کائنات میں انتظام کرنے والا، اس کو بڑھ کے لینا ہے، کوشش کر کے لینا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہے حقیقی، آپ کو وجود میں لانے والا، اور ظاہری طور پر آپ جو دنیا میں آئے اس کے لیے آپ کی ماں اور آپ کے باپ، ابا امی ظاہری اعتبار سے،
ظاہری حقیقی خالق وہ، مجازی خالق یہ، اس لیے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ جگہ جگہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کیوں؟ اطاعت و عبادت کا اتنا بڑا حصہ ہے۔ تھوڑی وضاحت بھی، اس کی وضاحت کئی طریقے سے قرآن میں کئی جگہ آتی جائیں گی۔ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی یکتائی، اللہ کی قدرت، قادر مطلق ہونا، کارساز حقیقی ہونا، یہ مان کر اسی کی اتباع فرمانبرداری میں لگو۔ یہ تمہارے رب کا فیصلہ، بس یہی دو چیزیں تم سے کروانا ہے۔ یہ ضمن میں سب آئیں گے، ضمن میں آئیں گے تو یہ نہیں سمجھنا کہ چھوڑ دیے تو آ جائیں گے۔ جو اس کی اہمیت جانے گا وہ سمجھ بھی جائے گا کیا کیا ہے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا نیک سلوک برتاؤ زندگی کے ہر پہلو میں۔ جب سے شعور سمجھ میں آ گیا بچے کو، جب اسے سانس کے ختم ہونے تک، چاہے نوجوانی ہو یا جوانی ہو، 15 سال سے 28 سال تک، اس کو آخری حد 30 سال تک بھی آدمی کو نوجوان بولتے ہیں۔ پورا جوان نہیں ہوا ہوگا، نوجوان۔ 30 تا 40 والی عمر والا یہ جوان، یہ جوانی 40ویں سال پہ اب اس کا اینڈنگ ختم، اب آگے کی منزل میں آگے بڑھ رہا ہے 41 سے 50 تک۔ اب اس کو ادھڑ عمر بولتے ہیں۔ جوانی ہٹ رہی ہے، بوڑھاپا تیزی سے گھس رہا ہے، داخل ہو رہا ہے۔ یوں کہو کہ آپ جوان بھی ہیں، نہیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بوڑھے نہیں بھی ہیں۔ پچاس تکمیل کر کے کراس کرنے لگتے ہیں، اب وہ شیخ کہلاتے ہیں، بوڑھوں میں شمار۔ اب کتنی طاقت ہے، کتنا نہیں، کتنا زور ہے، کتنا پاور نہیں، وہ الگ بات ہے۔ وہ آپ کی احتیاط والی زندگی کا تعلق ہے۔ عقل دیا، تدبیر دیا، اب اپنی زندگی کے بارے میں فکر نہیں کرتے، منمانے کر گزرتے ہیں۔ پھر بعد میں سوچ رہا ہوں یہ آپ کی خطا غلطی ہے۔ 70-80 سال کی عمر والے بھی ایسے ہیں بھی اور گزرے بھی ہیں۔ جوانوں جیسے پاورفل بھی رہے، طاقتور بھی رہے، سب رہے۔ جتنے صحابہ غزوات میں لڑے، کثرت انہی حضرات کی تھی، 40 کے اوپر، 50 کے اوپر، 60 کے اوپر۔ بہادرانہ شجاعت کے ساتھ یہ کیے۔ تو لہذا کھانے پینے جینے کا بھی ایک ڈھنگ، اصول، قانون، قاعدہ، طریقہ جاننا، اس کے پر عمل کرنا۔ یہاں مجھے مال لگ رہا، نہ پانی لگ رہا، نہ پیسہ لگ رہا، من مانی اپنی طبیعت کے اندر لوٹ لیا، کر لیا، کھینچ لیا۔ آپ نے کھانا کھا لیا، فطرت ہے، عادت ہے، یا حکمت ہے، یا سازش ہے، پتہ نہیں۔ ہر دعوت میں سے کہ آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے، کوئی سامنے نہیں آئے گا، دعوت دینے والا بھی نہیں آئے گا۔ کھا چکتے ہیں، فارغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، اٹھنے لگتے ہیں، میرے نام کا ایک چمچہ لیجیے، کئی کو لوگ آپ کا چمچہ آپ کے نام سے کھائیں۔ یہ ناسمجھی میں یا سمجھ کے ساتھ ہے یا سازش کے ساتھ ہے، پتہ نہیں۔ یہ وبال جان ہے۔ اس کے بعد والی زندگی آپ کے لیے خطرہ ہے۔ میرا دل رکھنے کے لیے گھر رکھو، دل رکھ رکھا ہے، یہ بد دعا ہے۔ خیر لوگ کرتے ہوں گا، آپ کو اپنا پروگرام بنانا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اتنا کیوں، تھوڑا تھوڑا اتنا۔ ایک معمولی مثال کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، چلنے میں، ہر ایک کے اندر اعتدال،
میانہ روی، حد سے آگے نہیں گزر جانا، حد سے نیچے اتر کر سستی کاہلی بھی نہیں لگے رہنا. گنتی نہیں کی جا سکتی، انسان ہے اپنی زندگی کا پروگرام بنا کر چلتے ہیں. جو ان ساری چیزوں کی تعلیم و تربیت کی طرف نہیں آتا، جانوروں کی جیسی زندگی. مثلا لے لیجیے آپ بکری کو، رات میں لائٹ بند کر دیے تو خاموش بیٹھے گی، اور ساری رات بھی اس کو لائٹ کھلی رکھو، ڈالتے جاؤ، کنٹینیو کھاتے رہے گی، کنٹینیو کھاتے رہے گی. پیٹ کب بھرتا کہہ نہیں سکتے آپ. تو انسان وہ حیوان نہیں ہے. تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا زندگی کے ہر شعبے میں، لیکن ایک شعبہ بڑا خاص ہے، اس کی تاکید ہے، وہاں پر انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے ماں باپ کے بارے میں، یہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے. اس تاکید کو کہنے گی اما یبلغن عندک الکبر، بڑھاپا، کبر بڑھاپا، احدہما او کلاہما، کسی کے ماں باپ، تیرے ماں باپ تیرے پاس، یعنی تمہاری کفالت میں، یوں سمجھو کہ تمہارے اپنے گھر میں، تم نے گھر بسا لیا، تمہاری بیوی بچے فلاں 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 جو بھی ہے، تمہارے ساتھ ماں باپ رہتے ہیں، یا صرف ماں رہتی ہے یا باپ رہتی ہے، کوئی بھی رہتی ہے، ایسی پوزیشن ہے. اللہ کے فضل سے دونوں کو بھی حیات دیتے ہیں، بڑھاپے میں بھی، بڑھاپے میں بھی. بعض مرتبہ دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہوتا تو ایک باقی رہتا ہے، کبھی ماں تو کبھی باپ، کبھی تو دونوں کے دونوں، چاہے دونوں میں سے ایک ہو کے دونوں کے دونوں تمہارے پاس. یہ جملہ خاص ہے، تمہارے پاس. کئی اولاد ہیں، کسی ایک بچے کے پاس ٹھہر جاتے ہیں، دوسرے بچوں کی ذمہ داری، خدمت والا معاملہ کم ہو جاتا ہے، ان کی خدمت کے ادب بجا لانے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، کسی کے پاس رہ جاتے ہیں، کسی بچے کے پاس. تمہارے پاس دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی، تو اب ان کے ساتھ جو احسان کرنا ہے، برتاؤ کرنا ہے، حسن معاملہ کرنا ہے، وہ کیسا کرنا؟ گفتگو کے اندر بھی احتیاط کرنا، اٹھنے میں بھی احتیاط کرنا، بیٹھنے میں بھی احتیاط کرنا. احتیاط کا معاملہ یہاں تک بھی چلے گا، وہ نیچے بیٹھے آپ کرسی پہ نہ بیٹھنا، کسی گفتگو زور سے نہیں بولنا، آہستہ بولو. ان کی آواز سے اونچی آواز کر دے کہ ان کو جواب نہیں دینا، کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے سے اف. اس کو اللہ نے کہا اف، یعنی رنجش والا پہلو، ناراضگی والا پہلو جو پیدا کر سکتا ہے کوئی بھی انداز، کوئی بھی عمل. ذہنی صلاحیت بھی کمزور ہو جاتی ہے. 20 معاملات ہیں جس کو ہمارے اپنے اس میں کہتے ہیں، مستقل بڑبڑاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. آپ نے کہہ دیا خواہ جو تو ڈانٹ کے کہہ دیا، یہ پہلو نہیں ہونا. بعض اور خطرناک شکلیں بھی ہوتی ہیں. ولا تنہرہما، لحاظ کسی معاملے میں زور سے آواز دینا نہیں. جھڑکی والا پہلو ہرگز 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 پیدا نہیں ہونا. رب کا اہتمام کے بعد یہ عارضی رب کا درجہ یہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ ربوبیت دونوں کے ساتھ ضمن میں مل کر تمہارے ذمہ آ رہی ہے. جب بات کرنے کی بات ہے، کچھ کہنے کی بات ہے، قولاً کریمہ
اچھے پیار والا انداز اختیار کر رہا ہے، اگرچہ ان کا جھڑکی والا انداز ہو. چھوٹے بچے بھی جھڑکی دیتے تھے آپ کے بچے، سال بھر کے، 1.5 سال کے، 2.5 کے، آپ کتنے پیار سے قبول کر لیتے ہیں اس کو. عقلی اعتبار سے دماغی کیفیتیں یہ ہونے لگتی ہیں. دوسرے روٹی روزگار کے مسئلے میں اگر کوئی شخص اپنی دعا میں ماں اور باپ کے لیے استغفار نہ کرے تو دنیا کی زندگی میں اس کی روٹی رزق یعنی کاروبار والے معاملے میں تنگی پیدا ہوتی ہے. سینکڑوں نمونے، سینکڑوں صحابہ کو سمجھاتے ہوئے احادیث کی کثرت ہے، وہ سب ذکر نہیں کیا جا سکتا. ظاہری اعتبار سے گزام بھی ہوتا ہے، ماں دولت پیسہ سب خرچ کر رہا ہوں پھر بھی مجھ سے ناراض ہوں. شہر میں ایسے کئی واقعات آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو بھی کچھ نہیں کہیں، تو بھی کچھ نہیں کہیں. سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو گالی بھی دیں گے، عیب نہیں سو عیب دوسرے کے سامنے بیان بھی کریں گے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا پوٹا ہے وغیرہ، اپنا اپنا ایسا ایسا ہے. ارے میں تو ایسا نہیں کرتا، ایسا کہہ دے رہے. ہاں کہنے دو، آپ اس کا پورا اہتمام کریں گے. آپ رب کا تقاضا ہے ولو بالفرض، ولو بالفرض. آپ مسلمان ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، اس کا تو کئی جگہ ذکر ہے. تو مذہب سے ہٹ کر بھی اور ماں اور باپ تو ہیں نا تمہارے، جب بھی یہی حکم ہے. مسلمان ماں باپ بھی ہو، بھلے اس زمانے سے بدلے ہوئے ہوں، کچھ شرابی ہوں وغیرہ اپنا. بیٹے کو کہے وہ دکان سے جا کے شراب باٹل لے کے آ، یہاں انکار کریں گے، اس میں برا بھلا بولنے کو. حرام کام کے سلسلے میں انکار کریں گے. ماں باپ کی ہر چیز میں دنیا والوں کی نظر میں وہ نیک نہ ہوں، ان کی نظروں میں، اور تمہارے ماں باپ میں سب صحیح ہے. باپ کو بدل نہیں سکتے، ماں کو بدل نہیں سکتے. اس لیے مسئلہ ہے کسی ایسی محفل کے اندر ارے یہ باپ ہے، میرا درجہ، میری پوزیشن گر جائے گی، یہ کہہ کر ذری ذر کے لیے آپ نے کہہ دیا نہیں وہ مشہور جو شخص ہے نا وہ میرے والد ہیں. یہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ. اجازت نہیں، نسب کو نہیں بدلیں گے. اگر آپ کے پاس بوڑھے ماں باپ ہیں، کسی تعظیم و احترام والا معاملہ ہے، ریسپیکٹ والا معاملہ ہے، اب وہاں پر ماں باپ میں آپس میں اختلاف میں اگر چل رہا ہے تو اب ذمہ داری اس وقت اول درجہ دیں گے تعظیم و احترام میں باپ کو، سیکنڈ ون ماں کو دیں گے. ماں باقی نفقے کے اندر، چیزوں کے اندر جب ضرورت پڑے، ماں کا بھی دباؤ ہے، باپ کا دباؤ ہے، تو پہلے حق ماں کا ہے، دوسرا حق باپ کا ہے. 3/4 ماں کا حق ہے، 1/4 باپ کا حق ہے. یہ خیال کریں گے. لیکن یہ احترام تعظیم وغیرہ میں چونکہ آپ کا سلسلہ اور سب باپ سے ہے، نسبت ادھر سے ہے، ماں ہے اس میں کوئی رائے نہیں، بلکہ ماں ہے یہ سب سے بڑی دلیل سے ثابت ہے کہ ماں پکی ہے، حقیقی ہے. ماں نے کہا تو ہی تو باپ ہوئے.
دیکھ تیرے ابو آ رہے، دیکھے تیرے ابو، تیرے ابو، تیرے ابو، تیرے ابو، تو آپ یقین ہوا کہ یہ ابا جان ہیں۔ انڈرسٹوڈ غلطی ہو سکتی ہے، ماں سے خیانت ہو سکتی ہے، ماں نے کہہ دیا تیرے باپ تو باپ ہیں، ان کے کہنے پر یہ باپ ہوا۔ آپ شک کیوں کرتے ہیں؟ وہ شک والی دنیا بھی موجود ہے، حصہ ہے، حصہ ہے۔ اور ماں تو نہیں، ماں میں کے ہونے میں شک نہیں۔ سب سے بڑی دلیل کے ساتھ ایک ماں کا حقیقی پن، ماں کے بتانے پر ایک باپ۔ اس لیے گھریلو زندگی کے اندر شادی کے بعد سے نگرانی، ان کے لیے پابندی، وہ بغیر اجازت کے نکل نہیں سکتے، پھر نکلنا کہاں جا رہے کرنے، یہ نگرانی کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ ایک خاص عمر تک جب تک وہ ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے بعد تو یہ پرابلم ختم ہو جاتا ہے۔ جو 45 سے 50 سال کی عمر رہتی ہے، اصول اور کتابوں کی شکل میں عورت ماں بن سکتی ہے لاسٹ ون ایج 55 ایئرس، اس کے بعد نہیں، وہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیپروں میں آتا ہے کبھی 57 میں کوئی ماں بن گئی تو غیر معمولی کارنامہ ہو گیا، اس لیے اخباری دنیا میں آتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کی عمر 61 برس کی تھی، اس لیے کتابوں میں الگ سے لکھنا پڑا۔ جو بھی ہیں ماں سے پیدا ہوئے۔ 45 سے لے کے جہاں غذا کے، ہم ہندوستان میں عام طور پر غذا، اس کو عربی میں سوء تغذیہ کہتے ہیں، پوری یعنی زیادہ صلاحیت والی نہیں، گھاس پھوس کھائے جیسی کی غذا ہے، اس میں بڑا خرچ ہوتا ہے، یہ کرتا وہ کرتا ہے۔ آج سے 40-50 سال کا پچھلا جائزہ لو، رہنے والوں سے حالات پوچھ لو، اصلی زعفران آپ بریانی پکتی تو رنگ نہیں ڈالتے تھے، جو اصلی بول کر لینے کے بعد بھی اصلی نہیں مل رہا۔ اس سلسلے کی تو بڑی تحقیق بھی کیا ہوں، اسٹڈی بھی کیا ہوں، کیونکہ ایک زمانے میں اسمال اسکیل انڈسٹری کے اندر داخلہ لینے کے لیے کئی چیزوں کی پریکٹس بھی کیا ہوں، پورے بڑے اسٹاف تک ملا ہوں، اس میں ڈپلیکیٹ چیز، ہر چیز میں ہر جتنی چیزیں ملتی ہیں، اوریجنالٹی کے اندر ڈپلیکیٹ ملا کے کیسا کرنا، پیور ڈپلیکیٹ کیسے کرنا، سب کتاب میں تربیت ہے، اس کی سنا ہے۔ جس سے اتنی دکانیں لگے ہیں، مشک بھی دکان میں ملتی تھی، اب 50 70 80 ہزار میں 1 تولہ مشک، پھر بھی ڈاٹ کے ساتھ۔ کون کھا رہا ہے؟ کہاں سے کھا رہا ہے؟ تو غذائی تناسب والا معاملہ ہمارا اتنا پیچھے ہے کہ اس کے لحاظ سے، یہ صحت کے لحاظ سے، اس اعتبار سے 55 سال کو میں نے ہٹا کر کہا کہ عام طور 45 سال، اس کے بعد وہ سسٹم سے باہر ہو جاتی ہے۔ خاندان کے بنانے میں سب سے بڑا رول ہے ان کا، سب سے بڑا کردار ہے، اور بچوں کی زیادہ تائید، سپورٹ ماں کی طرف حکم دیا گیا، سیکنڈ باپ کی طرف۔ لہٰذا بڑی عمر میں طبیعت میں تیزی بھی ہے تو سمجھوتا کر کے رہنا پڑے گا بوڑھے باپ کو، ورنہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ یوں سمجھے کہ ایک بڑی مضبوط کامیاب ہونے والی پارٹی ہے، آخر میں ووٹ اسی کو ملیں گے، باپ کو نہیں ملیں گے، گھر کے باہر رہنا پڑے گا۔ ایسے دوسرے واقعات بھی، وظیفے اب ہونے کے باوجود بھی
وظیفہ لینے کے 2 دن پہلے 2 دن بعد تک خدمت ہے، اس کے بعد ان کی خدمت نہیں. چائے پینے کے لیے آ کے مانگے، بھی مانگے. آج بھی مسلمانوں کے واقعات میں. لیکن قدرت، جنت اللہ کی رضامندی ماں باپ کے سائے میں رہتی ہے. تو لہذا تاکہ اللہ تعالیٰ دونوں مل جائے تو گفت تک نہیں کرنا، کبھی چھڑکی والا اختیار نہیں کرنا. جب بات کرے تو بڑی اچھے پیار والی بات کرنا، بلکہ اپنا پہلو ان کے لیے جھکا دینا. یہ محاورہ ہے. انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ، چاہے بڑی محفل بڑے لوگوں میں آپ کے قابل تعظیم بھی کوئی شخص ہے، وہاں بھی اگر ماں باپ ہے تو ماں باپ کے لیے ترجیح دیں گی. انہوں کیا کہیں گے؟ انہوں کہیں گے ہرگز کوئی خیال تک نہیں لانا، حکم خداوندی کی تعمیل میں لانا. اب دوسرے الفاظ میں یہ قبول کی جانے والی عبادت ہے. نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی نماز اس طریقے سے پڑھی گئی، اس اہتمام سے پڑھی گئی، لکھ کر بھی دیں گے، فتویٰ بھی دیں گے، آپ کی نماز ہو گئی، آپ کا روزہ ہو گیا، آپ کا حج ہو گیا، آپ کا عمرہ ہو گیا، بے فکر رہیے. لیکن کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، مجال نہیں ہے. آپ کی نماز قبول ہو گئی، آپ کے روزے قبول ہو گئے، آپ کا حج قبول ہو گیا، آپ کا عمرہ قبول ہو گیا. کسی کے اندر طاقت نہیں، صلاحیت نہیں ہے، رد ہو سکتا ہے. اللہ نے فرما دیا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. دوزخ کا بھیانک گڑا اور مقام سخت عذاب والا. نماز کی خالی ایڈیٹنگ کرتے ہیں رسم و رواج کے اوپر، نماز کی حقیقت، ادب، ان ساری چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں. تو یہ نماز پڑھ کے سمجھ گیا انہیں یہ ہوگا، یہی نماز دوزخ میں ڈالے گی اس کو. روزے کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن حساب کتاب میں اس کے جتنے روزے رکھا تھا زندگی بھر، پورے روزے اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے. جو روزے رکھا تھا سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملا. تو یہ ساری عبادتیں میں وہ ریجیکٹیبل بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمانا. قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے، مقبول عبادت ہے. قرآن کا مطلب سمجھنا مقبول عبادت ہے. اس کے لیے وقت نکالنا مقبول عبادت ہے. اسی طرح ماں باپ کی خدمت کسی بھی طریقے سے یہ مقبول عبادت ہے. دوسری بات، ایمان کی بنیاد پر ان کی مغفرت ہو گئی، جنت بھی مل گئی. لیکن جتنے عمل، جنت میں اتنے بڑے بڑے درجات بھی ملے. جنت ملا اور شخص کہے گا میں نے تو اتنے بڑے کام نہیں کیے، اتنی بڑی عبادتیں اطاعتیں نہیں کی، اتنا بڑا مقام ہے رب آپ نے مجھے عطا فرما دیا. حالانکہ میرے فلاں عمل کے بدلے میں یہ عطا کیا گیا. یہ اتنے بڑے بڑے اونچے چیزیں کیسے مل گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے حق میں فلاں نے جو دعا کیا ہے، استغفار کیا ہے، وہ اولاد فلاں فلاں فلاں، وہ استغفار کی وجہ سے تمہارے درجات بڑھا دیے گئے ہیں. لہذا آپ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کیجیے، دوسروں کے لیے استغفار کیجیے. قرآن نے طریقے بتائے، دعا بھی بتائی، آنے والے آپ کے لیے استغفار کریں گے، آپ کے بعد والے استغفار کریں گے، چاہے اولاد کی شکل میں ہو، چاہے دوست احباب کی شکل میں ہو، چاہے عام مسلمانوں کی شکل میں ہو. سارے طریقے جنت تک پہنچنے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے وضاحت کر دی گئی. نمونے بھی پیش کر دیے گئے. یہاں نمونوں کو ہم پیش نہیں کر رہے ہیں، وہ بڑی طویل بات ہوتی ہے. لہذا اپنے پہلو کو ہمیشہ جھکا کر رکھیے. یہ عربی محاورہ ہے. بہت ہی نرم مزاج بن کر اپنی ادا میں، اپنے لہجے میں بہت ہی منکسارانہ کیفیت رکھی. اور یہ کیفیت مہربانی کرنے کے عنوان سے، اس عنوان سے کیجیے
اور جب کہنا ہے ان کے لیے نماز میں، اس میں یا آخر میں، یہ فرماتے جاؤ، اے میرے رب، یعنی مجھ کو باقی رکھنے والے، مجھ کو پیدا کرنے والے، اے رب، جس سے میرے ماں اور باپ نے، میں بالکل چھوٹا تھا، کچھ سمجھ نہیں تھی، ضعیف تھا، کمزور تھا، رینگنا، زمین پہ گھس کر چلنا، چلنے لگے تو گرنا، وہاں دیکھ بھال نہیں ہوتا، پھر بڑا ہونے کو نہیں ہوتا، وہ مندر پہ آتش نہیں تو میرے اس بچپنے میں صغر سنی کے اندر میرے ماں باپ نے شب و روز جو ایک کر دیے تھے، بالکل اس جیسی مہربانی تو بھی فرما میرے ماں اور باپ نے۔ استغفار کی دعا، اس میں رحم کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو اپنے ماں باپ کے لیے۔ اب دوسرے پہلو تقریر، نہیں میں ان کے کر دیتا ہوں، پیسے حوالے کر دیتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کسی کے حوالے بھی نہیں کرتا، اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا۔ بہت پیسے والے لوگ، اخبار میں اعلان بھی آتا ہے، گھر میں موجود ضعیف صاحبہ ہیں یا صاحب ہیں، یعنی ماں ہے یا باپ ہے، ہم کاروبار میں اتنے مشغول مصروف ہیں، وہ نہیں دیتے، لہذا خادم کو مقرر کر دیتے ہیں، اتنی تنخواہ کے اوپر آپ کو 24 گھنٹے رہنا پڑے گا، سانس چھوٹ گئی تو آئیں گے، کفن دفن میں شریک ہو جائیں گے۔ خدمت بھی تھرڈ ون شخص کو، سیکنڈ پارٹی کو حوالے نہیں کرنا، غیر کے پاس۔ تو کیا بچے پیدا ہونے کے بعد ویسے کیے تھے بچوں کو؟ ماں باپ ساتھ رکھے تھے، جب یہ نوکری چاکری کرتے تھے، یہ بھی کبھی ان کی مجبوری یا بیماریوں کی وجہ سے دکان کو جانا بھی بند کرتے تھے، اس دن نوکری کو چھٹی بھی لے جاتے تھے، اس دن کی غیر حاضری پر تنخواہ کٹ سکتی تو کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھر بڑھاپے میں جب یہ نوبت آئی ہے، سادے سیدھے الفاظ میں انہوں نے جو کیا تمہارے بچپن میں، اس کا بدلہ دو دنیا میں۔ یہ تو ہر چیز میں ہونا ہے، کسی سے خدمت لینے کی زیادہ کوشش نہیں کرنا، اگر لیے تو اس کا بدل دینا، اگر نہیں ہے تو کم سے کم دعا دینا۔ اسی کو کہتے ہیں الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ دین اسلام کی ہر چیز کے اوپر اطلاق ہے۔ پھر اللہ نے وارننگ دی، دیکھو تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، وہ خدمت و فلاں چیزیں نیکی کی بنیاد پر، اللہ کے حکم کو ماننے کی بنیاد پر، ماں باپ کی رضامندی حاصل کرنے کی بنیاد پر ہے، یا صرف دکھلاوی کی بنیاد پر؟ یہ دکھلاوی کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے امیر گھرانوں میں۔ جاگیر و جائیداد باپ کے نام پر ہے، پیسہ وغیرہ ہے، زیادہ جڑتے رہتے ہیں کیسے اس عنوان سے، شاید زندگی میں عطا کرتے، وہ عطا کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، لینے کے عنوان سے۔ بچوں کی خدمت تھا، یہ بھی وضاحت کی گئی ہے، بوڑھے ماں باپ کی جو خدمت کر رہے ہو وہ ان کی موت کے لیے کر رہے ہو، بقا کے لیے نہیں کر رہے۔ کہ ماں باپ جو بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اس کو باقی رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، دنیا میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنے کے لیے، چاہے تعلیم کے عنوان سے ہو، کسی بھی عنوان سے ہو، دو خدمتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بوڑھے کی خدمت جو کر رہے ہیں اس کی موت کے لیے کر رہے ہیں، وہ خدمت سے انہیں اٹھ کے کھڑے ہونے والا نہیں، پھر بھاگ دوڑ کرنے والا نہیں، انتظار ان کی موت تک کا ہے، موت کا ہی کرنا ہے۔ یہ خدمت و خدمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم کو مان کر، صدق دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آخرت میں انجام پانے کے ساتھ، سارے سیدھے الفاظ میں اپنی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ مقبول عبادت ہے۔ ان تکونوا صالحین، نیکوکاری کے عنوان سے اگر تم رہو گے
تو یہ تمہارا سب سے بڑی توبہ والا مقام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کے حق میں غفور ہے، تمہاری مغفرت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کو تمہاری مغفرت یعنی تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی رحمت اور مہربانی انعامات کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ماں باپ کے بعد ماں باپ سے جڑ کر سارا خاندان آپ کا ہو، ماں کے خاندان والے آپ کے ہوئے، باپ کے خاندان والے آپ کے ہوئے، یہ رشتہ داری بنی تو کچھ حقوق بھی بنتے ہیں۔ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔